السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج بہت ڈرامائی دن تھا، بہت کم ایسے ہوتا ہے جو آج ہوا ہے کہ عین الیکشن سے چند گھنٹے پہلے یعنی 15-16 گھنٹے پہلے اس طرح ڈرامائی انداز میں ایسی ویڈیو آ جائے۔ جیسے پہلا ویڈیو جو آیا وہ تھا موسیٰ گیلانی کا، جو یوسف رضا گیلانی کا لڑکا ہے، اور آپ کو اگر یاد ہوگا یہ فیڈرین کیس میں پکڑا گیا تھا، اور کیسے اس کو پکڑا تھا این ایف والوں نے۔ یہ ان کا کردار ہے، پیسہ بنانا، لوٹ مار کرنا۔ یہ اس خاندان، یہ جتنے آپ کے حکمران رہے ہیں پچھلے 12 سالوں میں، ان کا اور کوئی کام نہیں تھا، یا دھاندلی کرنا، یا کرپشن کرنا، یا اقربا پروری کرنا۔ اور یہ سب کچھ ہمارے ادارے سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو سامنے آ گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب الیکشن کمیشن کو یہ سارا کچھ نظر آ گیا، اس میں اس کا فوٹو نظر آ رہا ہے، وہ جو باتیں کر رہا ہے، جیسے وہ سمجھا رہا ہے۔ یعنی پہلا موضوع میرا یہ ہے موسیٰ گیلانی کا، اس کے بعد اور موضوع پہ بات کریں گے۔ موسیٰ گیلانی کے ساتھ بیٹھے ہیں 4 MNAs کراچی کے، اور ایک MNA اس میں بیٹھا ہوا ہے جو ان کا وہ بنا رہا ہے ویڈیو، اور وہ ویڈیو اندھیرے میں بن رہا ہے۔ اگر دیکھیں یہ صرف والد کے لیے ووٹ مانگتا ہے تو اس پر تو کوئی جرم صاحب ہوتا نہیں ہے، چلو اس نے اپنی کنونسنگ کی ہے اپنے والد کی، لیکن یہ تو ان کو طریقے سمجھا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ کیسے خراب کرنا ہے، آپ نے ہمیں اگر دینا ہے تو کون سا نمبر استعمال کریں گے، اس پہ کیا لکھا ہوگا۔ یہ سارا کچھ یہ اس کا بیٹا کر رہا ہے، اور وہ بات چیت اس کی اور اس کا پکچر، وہ سب کچھ ویڈیو وہ سامنے آ گیا ہے، اور کچھ چینل نے چلا بھی دیا ہے۔ تو اب وہ جو طریقہ کار بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ فار ایگزامپل جو بیلٹ پیپر ہے اس کے ساتھ اس کو کائٹ کی شکل میں بنائیں۔ یعنی ہوتا تو اس طرح ہے کہ آپ جب بنائیں گے، جیسے ایک اینکر نے آپ کو بتا بھی دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، صحیح طریقہ استعمال کرنے کا یہ ہے، پھر اس طرح کر کے تو آپ اس کو ڈالیں تو یہ صحیح ہے، اور اگر اس میں ایک ہی جو امیدوار ہے اس پر آپ ٹک لگائیں گے۔ ایک یہ ہوا طریقہ۔ دوسرا اب جو غلط طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس کو یعنی دو نمبر دونوں پہ ٹک کریں۔ یہ اس کو طریقہ سمجھا رہا ہے، یعنی یہ گیلانی کا لڑکا ان 4 MNAs کو طریقہ سمجھا رہا ہے۔ پھر پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو، اور اندھیرے میں ہو رہا ہے سب کچھ، اور اندھیرے میں ویڈیو بن رہی ہے، تو اس طرح۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ چلو آپ ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں، ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اس میں یہ کرے کہ یہ دونوں کو وہ آپ ٹک کا نشان لگا دے کہ آپ نے دونوں کو ووٹ دے دیا، تو آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ اب جو ٹریس کرنے کے لیے کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہے، یعنی جو ہم نے آپ کو ایڈوانس دے دیا وہ تو دے دیا، لیکن جو باقی پیسہ آپ کو تب ملے گا جب آپ اس پر پہلے یہ کریں گے کہ اس پہ آپ نمبر لکھیں گے۔ یہ اس میں نمبر بھی دیے ہوئے ہیں 11، 17، 23 اور 28، یہ نمبر دیے ہیں کہ آپ نے یہ نمبر لگانا ہے اس پہ جب آپ ووٹ ضائع کریں گے، یعنی وہ کائٹ کی شکل میں بنا کر اس کے اندر پھر آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے انٹرفیئرنس ان فری اینڈ فیئر الیکشن۔ تو آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا یا ہمیں مل جائے گا، تو باقی ماندہ پیسے دونوں صورتوں میں، اگر ہمیں ووٹ ملا بھی تو آپ کو پیسے مل جائیں گے، اگر آپ نے ووٹ ضائع کر دیا تب بھی آپ کو وہ پیسے مل جائیں گے جو بقایا آپ کے بنتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سب کچھ سامنے آ گیا تو پی ٹی آئی والے چلے گئے الیکشن کمیشن میں۔ جب وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے تو ادھر کسی نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، کوئی اس کا وہ مطلب ہوا نہیں ہے کہ مطلب ہمیں کوئی پرواہ ہے اس چیز کی۔ اور جس دن ڈسکا میں الیکشن ہو رہا تھا تو یہ پورا دن پیچھے تھے ڈسکا الیکشن میں کہ یہ فائرنگ ہو رہی ہے، حالانکہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، ان کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر رات کے 3 بجے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو اور کمشنر، ڈپٹی کمشنر، AC کو فون کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں تو وہ فون کیسے اٹینڈ کریں گے۔ تب وہ بہانہ بنا کر
یعنی کہ دن کو تو یہ غائب تھے اور رات کو پھر یہ جاگی ہوئی تھے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں۔ اب انہوں نے وہ ریت پھینکنا تھا لوگوں کے آنکھوں میں، دھول پھینکنا تھا تاکہ لوگوں کو حقیقت سمجھ نہ آئے۔ مقصد یہی تھا کہ ادھر جو 22 یونین کونسل کے جو پریزائڈنگ آفیسر غیر حاضر تھے، وہ کیوں غیر حاضر تھے ان کا جواب بھی انہوں نے دے دیا۔ تو مریم نے کہا کہ ہمیں ان 22 پولنگ سٹیشن پر ہمیں دوبارہ الیکشن چاہیے، اور عمران خان نے اس کے ساتھ حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے بھائی دوبارہ کرتے ہیں 22 پولنگ سٹیشن پر۔ اب الیکشن کمیشن نے سوچا کہ بھائی 22 میں تو آلریڈی پھر جیت جائے گا پی ٹی آئی، تو انہوں نے کیا کیا جو کبھی ایسے ہوا نہیں ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ایک دن میں، صرف ایک دن الیکشن ہوا، دوسرے دن انہوں نے کیا کیا کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوگا 28 مارچ کو۔ اور ادھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب الیکشن کمشنر کسی کو مل نہیں رہا، جو الزام لگا رہا تھا کہ میں ان سب کو فون کر رہا تھا، کوئی مجھے مل نہیں رہا تھا، تو میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا، اور ان کو ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے کہ میرے سامنے حاضر ہو، کیونکہ اختیارات تو ہے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس۔ تو اب اس وقت اس سے کون پوچھے گا کہ تم کدھر تھے آج کا یہ سب کچھ، یہ جو 2 ویڈیوز آئے ہیں، میں تو پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب دوسری کی بھی کروں گا۔ اب دوسرا ناصر حسین شاہ جو سندھ میں پیپل پارٹی کا صوبائی وزیر ہے، وہ جو بات کر رہا ہے اور وہ جو ریٹ طے کر رہا ہے اور بقایا پیسوں کی جو بات کر رہا ہے اور بڑھانے کی جو بات اس کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ ایک ایم اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ پیسے آپ تھوڑے بڑھائیں گے، تو آگے سے وہ کہتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ یقین کریں آپ سب کو اس سے زیادہ ملے گا، جو آپ چاہیں گے وہ ملیں گے۔ یہ ویڈیو بھی آ گیا اور اس پر بھی الیکشن کمیشن خاموش ہے۔ اب لوگ انصاف منصفی چاہے تو کس سے چاہے؟ ان بد کردار لوگوں سے جو ملی ہوئی ہیں، جو ادارہ کسی کے خلاف ملا ہوا ہو، اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اب جو پہلے والا کیس ہے، مثال کے طور پر اس کا موسیٰ گیلانی کا، تو آرٹیکل 171 جے جہاں پر ہے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کو الیکشن سے منع کرتے ہیں اور اس کو ووٹ خراب کرنے کا کہتے ہیں، تو اس کی سزا جو ہے وہ بنتا ہے تقریباً 3 سال یا 15 لاکھ کا جرمانہ۔ اب کون کرے گا یہ الیکشن کمیشن جو لونڈی ہے، جو ذاتی نوکر ہے نواز شریف کی اور زرداری کی، یہ کریں گے؟ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں، آخری امید پاکستان۔ اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہے، خدا نہ کرے اگر عمران خان گرتا ہے، اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، اس کے ذمے جو کام تھا وہ اس نے پورا کر دیا، ان سب کو ننگا کر دیا، خواہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارے اپوزیشن کے سیاستدان ہیں، ان سب کو اس نے ننگا کر دیا، اس نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے پیدا کیا کہ اسے کوئی کام لینا چاہتا ہے، یہ کام تو لے لیا گیا۔ اب خدا نخواستہ اگر عمران خان گرتا ہے تو کیا ان کا خیال ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوگا؟ الیکشن نہیں ہوگا، یہ 3 سال کے لیے کیئر ٹیکر حکومت آئے گی، اور یہ وہ حکومت نہیں ہوگی، یہ چن کے وہ شریف ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس میں جو کوئی ہے، یعنی دنیا کی ایماندار لوگ آئیں گے، وہ ادھر بیٹھیں گے، اور یہ پورے جو آخری 12 سال ان کی حکومت سندھ میں جو ہوئی ہے، جو 10 سال ادھر پنجاب میں ان کی حکومت، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور پوری اپوزیشن کا بیڑا غرق ہوگا۔ ان میں صاحب تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان کے جانے کے بعد ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں بار بار جب یہ بات کرتا ہوں تو یہ مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ حقیقت میں ایسے ہوگا۔ اگر عمران خان کو اس اونچے اٹکنڈوں سے گرایا گیا تو آپ یقین کریں کہ عمران خان کی پیچھے سب نوجوان، پاکستان کے کروڑوں نوجوان کھڑے ہیں، اس ملک میں بہت بڑا خونی انقلاب آ جائے گا، اور یہ جو ادارے ہیں ان پر بہت بڑا افتاد پڑے گا، ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ جو مزے کر رہے ہیں، یہ مزے تو چھوڑ دیں، ان کی زندگی کیا ہوگی اس کا نتیجہ دیکھ کر آدمی سوچ کر
یعنی آدمی ڈر کی وجہ سے اس کا وہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. ایک عمران بغض عمران میں ان لوگوں کے ساتھ ہونے پر کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس ملک کا جو حال ہوگا وہ بھی ان سے پوچھا جائے گا. ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچیں گی. یہ میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اور آج تک کسی کا اس کی طرف دھیان نہیں گیا، کسی ادارے کا. لیکن آج میں دوبارہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. عوام تو ہوں گے لیکن آپ ان سے زیادہ تباہ اور برباد ہوں گے. یعنی اب جو ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو نواز شریف نے پٹ اپ کیا ہے. اور اس کا جو ماموں تھا وہ مہدی، وہ پرنسپل سیکرٹری تھا نواز شریف کا، جس نے نواز شریف کی خدمت کی ہے ناجائز. ہر آدمی اس کو وہ پیارا ہے جو بے ایمان ہے. اب یہ اس کا بانجا ہے. یہ جو موجودہ جو سلطان سکندر چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ اس کا بانجا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور وہ کر رہا ہے، ابتدا سے کر رہا ہے. اب سپریم کورٹ نے، اب یہ کام سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ کا جو کل کا فیصلہ آیا، اس میں کیا لکھا گیا؟ اس میں یہ لکھا گیا کہ بھائی، اس میں آرڈر ہوا کہ یہ جو سیکریسی ہے یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا قانون میں. تو آپ نے ووٹ کو ٹریسیبل بنانا ہے. اور اس نے کیا بیان دیا چیف الیکشن کمشنر نے کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ 2 گھنٹے کا کام ہے، سارے ادارے اس کی نیچے ہے. وہ نادرا ہو، FIA ہو، ACP ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن کے ماتحت ہے. وہ ان سے 2 گھنٹوں میں یہ کام کر سکتے ہیں. اگر وہ 1 گھنٹے میں 10 کا الیکشن دوبارہ ری الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے، تو کیا وہ یہ بیلٹ پیپر نہیں چاپ سکتا؟ وہ کتنے ہیں؟ 200-250 بیلٹ پیپر ہوں گے جو چاپنے ہوں گے، اور اس میں وہ ٹریسیبل کا جو طریقہ کار ہے وہ ایڈ کرنا پڑے گا. تو پھر اگر ووٹ خفیہ بھی ہوگا تو پتہ تو چلے گا. لیکن یہ نہیں چاہتے کہ یہ کرے، اور آج وہ غائب ہے. کوئی کہتا ہے نیپال میں ہے، کوئی کہتا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. تو یہ اب سپریم کورٹ کا کام ہے کہ کیا وہ اس پہ سو موٹو لیتا ہے کہ نہیں. اب لوگوں کی نظری سپریم کورٹ کی طرف بھی ہے، اور بلکہ وہ چلی بھی گئی ہے. PTI کا وہ فرق حبیب جو ہے وہ چلا گیا ہے سپریم کورٹ میں کیس لے کر، اور الیکشن کمیشن میں. اب یہ دیکھنا، یہ لوگ ان کے لیے فرار کا راستہ نہیں ہے. اگر گیلانی کل جیتتا بھی ہے تو تب بھی نہ حل ہوگا. یعنی یہ ایئرپورٹوں پہ لگا کر جیتنا یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، یہ عدم اعتماد تو نہیں ہے. یہ عدم اعتماد کر کے تو دکھائے. اس میں بھی یہ لوگ اربوں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر ہوگا کیا. اب اس وقت یہ جو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو، وہ اس کے لیے ان کے لیے 10 ارب 20 ارب 25 ارب 50 ارب لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اتنی بڑی بڑی بولیاں لگا رہا ہے کہ بڑے جو وہ تیسمار خان بنتے ہیں ایمان کے، وہ بھی لڑک جاتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ جو ویڈیو آیا ہوا ہے یہ موسیٰ گیلانی کا، یہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے، یعنی PTI والوں نے بڑی غیرت سے کام لیا ہے. انہوں نے اس کا ویڈیو بنایا ہے اور اپنی قیادت کو بھیجا ہے. اور پھر ساتھ میں دوسرا جو سندھ والا ہے، یہ جو مراد شاہ، وہ وزیر جو ہے پیپل پارٹی کا، اس کا وہ جو ریٹ طے کر رہا ہے، وہ سب کچھ انہوں نے اپنے قیادت کو بھیجا ہوا ہے. یہ سارا کچھ ان سے یہ کس طرح بچیں گے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہمارے ادارے کام کر رہے ہو، ہمارا عدلیہ اس پہ ایکشن لے، تو ان کا باپ بھی نہیں بچ سکتا. یہ ناحال تو چھوڑی، ان کو تو جیل جانا ہوگا. اچھا، اس کے بعد اب یعنی وہ جو ان کے کاسلیس صحافی ہے، جیسے حامد میر اور سلیم صاحبی جیسے گٹر کے لوگ، جو گٹر کا لفظ استعمال ہوا ہے آج قاضی فائز عیسیٰ نے، میں اس پر بھی آتا ہوں کہ اس نے یہ کیوں کہا اور کس لیے کہا. میں وہ بات بھی اس میں ایڈ کروں گا اس کے بعد. تو ہمارے ادارے تباہ اور برباد ہیں. اب حامد میر نے کیا کہا ہے؟ حامد میر نے کہا ہے کہ مریم نواز کے پاس پہ اگر یہ ویڈیوز آتے ہیں اور اس پر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسی ویڈیوز ہے کہ پھر ایک طوفان آئے گا. وہ اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں، طوفان آئے گا، زلزلہ آئے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اتنا جھوٹا شخص ہے کہ آج تک اس کی کوئی بات سچ ثابت ہوئی نہیں ہے. یہ صرف پاکستان کا مخالف ہے.
عمران خان کا مخالف ہے، اس ملک کی وجود کا مخالف ہے، اور اس کا باپ جو تھا وہ اس ملک کا مخالف تھا، اور یہ کس کے پیرول پر ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن یہ دندناتا پھر رہا ہے۔ آج تک کسی نے اس سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے مفادات کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، آپ ذرا آئیے سنیے آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے اداروں کا اور ہمارے عدلیہ کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے نیست و نابود کرنا ہے۔ اگر اس کو نیست و نابود نہیں کرنا ایسے لوگوں کو، ایسے اداروں کو، تو اس ملک کا انجام بنے گا کیا؟ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، عام آدمی کو پتہ ہے۔ یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے، یہ رہے گا یہ ملک، لیکن یہ جو موجودہ حالات ہے جو ان لوگوں کے پیدا کردہ ہے، یہ جو غریب لوگ، ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے سو رہے ہیں، تو ان کا انتظام کون کرے گا؟ ان پر شفقت کا ہاتھ کون سا ادارہ رکھے گا؟ ہمارا عدلیہ تو متاثر ہے، یعنی کہ میں عدلیہ کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میں وہ کچھ کہتا ہوں جو حقیقت ہے، جو بار کونسل ہے، سپریم کونسل ہے، یہ سب کچھ جتنی یونینز ہے وکلا کی، وہ دندناتے پھرتے ہیں، اندر آ کر ججوں کو یرغمال بناتے ہیں، ججوں کو مارتے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اگر ہم اس ملک میں وکلا کو ٹھیک نہیں کریں گے، ان اداروں کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو اس ملک کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ سوچنے کی بات ہے کہ ایک چیف جسٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 گھنٹے کے لیے یرغمال بنایا گیا، اور کتنے برے القابات سے۔ یہ ہمارے ججوں کا جو احترام ہے، یہ انہوں نے اپنے ساتھ خود کیا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو، اس قسم کے لوگوں کے لیے درگزر کیا ہے، اور اب وہ ایک قسم کے پاکستانی طالبان بن چکے ہیں۔ ان کو ٹھیک کرنا جن کا کام ہے وہ کر لیں گے، لیکن پھر پانی سر سے گزر چکا ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ گر جائے گا، اور جب یہ گرے گا تو ان لوگوں کو میں وارن کرتا ہوں، یہ جو اپوزیشن ہے، یہ جو ادارے ہیں، کہ آپ لوگوں کی چیخیں پھر آسمان تک پہنچیں گی، اور وہ پھر اس طرح نہیں ہوگا کہ 60 دن بعد الیکشن ہوگا، پھر الیکشن کو بھول جائے۔ لیکن یہ بھی کارنامہ ہوگا کس کا؟ عمران خان کا۔ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ عمران خان گرے اور ناکام ہو، وہ ناکام نہیں ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ اس گن کو صاف کر رہا ہے۔ جتنا گند ان لوگوں نے 38 سال میں اس ملک میں پھیلایا ہے، اس گن کو صاف کرنے کے لیے اس شخص کو 10 سال چاہیے۔ ہم لوگ ان سے 38 سال کا تو نہیں پوچھتے، جو 3 سال باریاں لے کے آئے اور گئے، اور ابھی چوتھی دفعہ اور 5ویں دفعہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، اور سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو ہم عمران خان سے 2-2.5 سال کا پوچھ رہے ہیں۔ کوئی تو انسان میں حص ہوتی ہے انسانیت کی، شعور کی، تو وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ دیکھو تبدیلی اور یہ دیکھو مہنگائی، تو یہ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اس ملک کو کوکلا کر کے کس نے چھوڑا ہے۔ اب انہوں نے جو قرضی لی ہے وہ کون ادا کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر اس شخص کو تھوڑا سا اداروں کی طرف سے اس کے ساتھ کوآپریشن کیا گیا۔ آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی، افسر شاہی، ہمارے جتنے گراؤنڈ پر آفیسر ہیں وہ سب کے سب نواز شریف اور زرداری کے غلام ہیں، تو عمران خان کیسے کامیاب ہو؟ یہ فارمولہ مجھے کوئی سمجھا دے کہ اس کے بعد عمران خان کامیاب کیسے ہوگا۔ اس کو ٹائم ملے گا تو وہ کامیاب ہوگا، وہ دھیرے دھیرے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج، یعنی یہ اس کے لیے جو جال بن رہے ہیں حفیظ شیخ کی شکست میں، اس میں یہ خود بخود ننگے ہو رہے ہیں جیسے آج ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا ڈرامائی دن تک کہ ایک دن میں 2 ویڈیوز آ رہے ہیں، اور وہی بات ٹھیک ثابت ہو رہی ہے جو کہ عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں نے خزانے کھولے ہوئے ہیں، خزانے کے دروازے منہ کھولے ہوئے ہیں، بوریاں بھری ہوئی ہیں، اور صرف وہ انتظار کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اعلان کا۔ تو وہ تو کل اس نے کر دیا کہ بس صرف سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، اور اگلے الیکشن میں ہم جو سپریم کورٹ کی جو آرڈرز ہے اس پہ اگلے الیکشن میں عمل کریں گے۔ اب گیند ہے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ کے کورٹ میں گیند پھینکا گیا ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن صاحب ظاہر وہ تو ایک پارٹی ہے، وہ اپوزیشن کی ایک پارٹی ہے، تو اس سے آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ
ان کے ساتھ نپٹنا وہ کام ہے سپریم کورٹ کا اور اسی ججوں کا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کیسے ہونا چاہیے سینٹ کا. اگر وہ نہیں پوچھیں گے تو بہت بڑی تباہی ہوگی، جو میں نے ابتدا میں عرض کیا. اب آپ پہ میں یہ چھوڑتا ہوں کہ کیا میری بات غلط ہے؟ اگر میری بات صحیح ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا اتفاق نہیں بھی ہے تب بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کو پوری آزادی ہے. یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، میرا ذاتی کوئی وہ نہیں ہے اس میں مفاد. پاکستان میرا مفاد ہے. اسی لیے بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری بات عام لوگوں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. والسلام.